السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج انشاءاللہ بإذن اللہ ہم ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کا نام خدیجہ، سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد جبکہ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ سن پیدائش 55 سال قبل از بعثت ہے اور زوجیت رسول میں 15 سال قبل از بعثت آئیں۔ سن وفات 1090 ہجرت سے تقریباً 3 برس قبل، جبکہ مقام تدفین جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کل تقریباً 64 سال عمر مبارک پائی۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت اور احترام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجن شریف و طبع خاتون تھیں۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری، سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامنہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت بھی خوب تھا۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی آپ اپنی ہم عصر خواتین میں بہت ممتاز تھیں۔ پہلی شادی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت آپ کا حرم کعبہ میں گزرتا تھا، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس اور شرافت مزید بڑھ گیا۔ قریش کے نامور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھجوائے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت سے تعلق جوڑا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا، جبکہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اسی لیے آپ کسی کو بطور نیابت، بطور مینیجر سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں ہوتی تھیں، یا تو وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی تھی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، یا پھر نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر تو نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، اور اگر نقصان ہوتا تو اس صورت میں ساری کی ساری ذمہ داری ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوتی۔ تقریباً 10 برس تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ علیہ السلام کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے جو کہ آپ علیہ السلام کے ہمراہ اس سفر میں تھا۔ اسی تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی، نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا، چونکہ میسرہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، دوران سفر قریب سے آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ اسی لیے اس نے برملا اس کا اظہار ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کیا کہ آپ علیہ السلام نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانت دار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ علیہ السلام نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئیں۔
ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ خالی ہیں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ تو وہ فرماتی ہیں میں نے کہا اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کرنا پسند کریں گے؟ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے ذکر کیا تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نفیسہ کو جواب دے دیا کہ اگر وہ اس کے لیے آمادہ ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی اطلاع دی، پھر باہمی مشاورت سے طے ہو گیا کہ آپ اپنے خاندان کے بزرگوں کو لے کر فلاں دن میرے یہاں آ جائیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا اور خاندان کی دیگر اہم شخصیات کے ساتھ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو انتقال کر چکے تھے، جبکہ ان کی جانب سے ان کے چچا عمر بن اسد اور خاندان کی دیگر بزرگ شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح آپ کے چچا جان نے پڑھایا، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اوصاف، جلالت شان اور عزت و مقام کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا۔ آپ کے چچا جان فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے محمد کی یہ شان ہے کہ کوئی بھی شخص شرافت، دانائی، فضیلت اور عقل مندی میں ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ باقی رہا مال و دولت، یہ سائے کی طرح ڈھلنے اور بدل جانے والی چیز ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کے مشورہ سے 500 درہم مہر مقرر ہوا اور بوقت نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 برس پہلے ہوا۔ ہم ذرا اس بات کو تصور کریں کہ عرب کے اس فحش معاشرے میں جہاں صدیوں سے شراب، کباب اور عورت کی آبرو سر عام بکتی ہو، ایسے میں ایک 25 سالہ نوجوان اپنے جذبات کے ولولوں کو ضبط نفس کی پاکیزگی میں ڈھانپ کر کسی نوجوان دوشیزہ سے نہیں بلکہ 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے پاک بازی کی ایسی مثال قائم کرتا ہے جس کی مثال نہ تو پیچھے ملتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد اس کی کوئی نظیر سامنے آتی۔ دونوں کا کردار اتنا اجلا اور شفاف کہ دشمن تک کو اخلاقی پہلو پر منفی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ان الفاظ میں موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو آپ کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے اپنے لیے منتخب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں سالن ہے اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی جانب سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی زحمت و مشقت۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، یعنی جبرائیل کی یہ آمد اس وقت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آمد کے بعد کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور ضعیف خاتون ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ مکرمہ سے 2.5-3 میل پیدل سفر کرنا بلکہ غار حرا کی بلندی تک چڑھنا کس قدر دشوار معلوم ہوتا۔ چونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا، اسی لیے پروردگار عالم اور جبرائیل امین کے سلام پہنچتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آیا۔ فرماتی ہیں،
حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت یاد کرتے اور بکثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے گوشت کے حصے بنا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میل جول اور محبت رکھنے والی ان کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے۔ بسا اوقات میں کہہ دیتی کہ دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، جن کا مستقل تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 30 برس کی ہوئی، یعنی رشتہ ازدواج کے تقریباً 5 برس بعد، آپ کے پہلے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ ان کا چھوٹی عمر میں ہی انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ ان دونوں کی پیدائش اعلان نبوت سے پہلے ہوئی۔ اس کے بعد صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور ان کی پیدائش دور نبوت میں ہوئی، اسی لیے ان کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال بھی کم سنی میں ہو گیا۔ پھر ان کے بعد مسلسل 3 صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن پیدا ہوئیں، جن کے نام بالترتیب رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن رکھے گئے۔ عزیزان من، نکاح کے تقریباً 15 برس بعد اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف ختم نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور آپ پر شدید حالات آئے۔ اس کڑے وقت میں آپ کو جس طرح کی دانشمندانہ اور ہمدردانہ تسلی کی ضرورت تھی، وہ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور توفیق سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے تنہائی میں عبادت کرنے کی غرض سے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے دیا کرتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرا میں کئی راتیں ٹھہرتے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، کچھ دنوں بعد تشریف لاتے اور سامان لے کر پھر واپس تشریف لے جاتے۔ ایک دن حسب معمول آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں مشغول عبادت تھے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور خوب زور سے بھینچ کر چھوڑا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ چمٹا کر خوب زور سے دبا کر چھوڑا اور پھر عرض کی اقرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب عطا فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب زور سے اپنے ساتھ لگا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا اور خود پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرما لی اور ڈرے ہوئے گھر تشریف لائے۔ آپ پر خوف کی کیفیت تھی۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑا اڑا دیا اور کچھ دیر بعد وہ خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے میری جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ عموماً خواتین ایسے حالات میں گھبرا جاتی ہیں اور تسلی دینے کے بجائے پریشان کن باتیں شروع کر دیتی ہیں، لیکن ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ برابر بھی نہیں گھبرائیں اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کاللہ واللہ ما یجزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کس و ناتواں لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، دوسروں کو مال اور اخلاق سے نوازتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق بجانب امور میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نزول وحی کے ابتدائی ایام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مکہ کی پوری آبادی میں موحد، صحیح العقیدہ نصرانی اور تورات اور انجیل کے بڑے عالم اور عامل تھے۔
انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام اور نزول وحی کی ساری سرگزشت سن کر پختہ یقین کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی بات ارشاد فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پوری امت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برحق نبی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور یہ اعزاز آپ کے نام ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے دولت مندی کی نعمت سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری دولت اور اپنے غلام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ کے غلام کا نام زید تھا، اور آپ کو دین اسلام کی اشاعت کے مقدس مشن میں گھریلو اور معاشی افکار سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ اہل مکہ بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، لیکن جاہلیت کے اس دور میں گنتی کے 2-4 آدمی جن کی فطرتی طور پر بت پرستی سے نفرت تھی، انہی میں ایک سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ عزیز ساتھیو، مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو روکنے کے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کے ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بھی حوالے سے نسبی یا قرابتی تعلق کی وجہ سے حمایت کا اعلان کر رکھا تھا، ان لوگوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کے وہ قریبی رشتہ دار بھی شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، کھانے پینے اور بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا، اور یہ بائیکاٹ 3 سال کے طویل عرصے تک محیط رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کبھی کبھی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ ایام محصوری کے اس 3 سالہ دور میں سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وفاداری کی شاندار مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اس کے بعد تقریباً 24 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں، اور اس پورے 24 سالہ دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 24 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانثار، اطاعت گزار اور وفا شعار بیوی بن کر حیات رہیں، اور ہجرت سے 3 برس قبل قریباً 64 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں وفات پا گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت المعلیٰ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔